بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصيب منه رواه البخاري الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ہم سب کے آقا و مولا رسول اکرم نور مجسم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ به خیرا یصیب منہ، کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ جس بندے کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے مصائب و تکلیف و دکھوں کے اندر مبتلا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں عوام کے اندر یہ ذہن رکھا جاتا ہے کہ جب بھی کسی بندے پر کوئی زیادہ پریشانیاں یا مصائب آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے کیا کر لیا ہے، یا ہمیں تو یہ بندہ نیک محسوس ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا اس نے گناہ کر لیا ہے، یا کتنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغضوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل اس میں مصیبت نازل فرما رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصائب کے اندر مبتلا فرماتا ہے۔ اب دو قسم کے لوگ ہوئے، ایک اہل ایمان ہیں اور ایک غیر اہل ایمان ہے۔ ہاں جب اہل ایمان پر یہ آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو یہ ان کے لیے بھلائی اور ترقی دراجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آقا کریم نے فرمایا مجھے مومن کی شان پر تعجب ہوتا ہے کہ دونوں حال میں اللہ تعالیٰ اس کے دامن کو نیکیوں اور اجر و ثواب کے ساتھ مالا مال فرماتا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو یہ خوشی کے اندر شکر ادا کرتا ہے، اللہ شکر پر بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور جب کسی بندہ مومن کو کوئی دکھ تکلیف رنج اور مصیبت آتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صبر پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہر عبادت کا ایک اجر کی حد ہے لیکن صبر ایسی عبادت ہے جس کا اجر بے حساب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پر رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا کہ ہم اہل ایمان کو آزماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ کسی چیز کے ساتھ بھی، من الخوف خوف کے ساتھ، والجوع بھوک دے کر آزمائیں گے، ونقص من الاموال تمہارے مالوں کی کمی، والانفس جانوں کی کمی، والثمرات اور باغات میں پھلوں کی کمی، مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے آزمائیں گے، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو ہر ایک آزمائش میں صبر کے دامن کو تھامے گا رب العالمین فرماتا ہے خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ جو حدیث پاک ہم نے ذکر کیا ہے تو بخاری شریف کی حدیث پاک، لیکن ریاض الصالحین کے اندر علامہ شرف الدین علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو باب الصبر کے اندر اس حدیث پاک کو درج کیا کہ یعنی یہ بھی ایک صبر ہے کہ جب بندے پر کوئی آزمائش آئے کوئی قسم کی بھی تو بندہ اس پہ صبر کر جاتا ہے تو رب العالمین جل جلالہ اس کے لیے خیر فرما دیتا ہے۔ یہ آزمائش اس کے لیے آزمائش بطور فتنہ نہیں بنی یعنی بری، بلکہ اس کے لیے ترقی دراجات کا ذریعہ بن گئے۔ لہذا عوام کے یہ جو ذہن ہوتا ہے یہ غلط ہے، لہذا اہل ایمان پر جو بھی مصیبت آتی ہے بظاہر کو تکلیف ہے رنج ہے انسان سے برداشت یا اسے پسند بھی نہیں فرماتا، لیکن در حقیقت اگر اس پہ صبر کر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور قضا پر وہ راضی رہ جاتا ہے تو یقیناً بات ہے اتنا بڑا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں آتا ہے کہ اگر ہم آنکھوں سے دیکھ لیں تو پھر اہل ایمان تمنا یہی کرے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے فرمایا کل قیامت کے دن جب دکھوں والے آزمائشوں والے مصیبتوں والے اس پر اجر جو ملے گا وہ دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمیں ساری تکلیفوں اور دکھوں نے گھیرا ہوتا، ہمیں کوئی ایک لمحہ بھی اس طرح کا نہ ملتا جو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے بلکہ دکھوں کے اندر صبر کرتے رہتے اور اجر اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرتے رہتے۔ اسی طرح آزمائشوں میں ایک روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندہ مومن سے آزمائش ہے، اس لیے فرمایا شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے اور جو بندہ صبر میں کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے فقط اس کی جزا جنت ہے۔ اللہ رب العالمین عشر ثانی کی ابتدا ہوئی
الحمدللہ رب العالمین رب العالمین اپنے فضل و کرم کے ساتھ جس طرح عشرہ اول اس کی رحمت کے ساتھ تکمیل کو پہنچا، اللہ تعالیٰ عشرہ ثانی بھی ہم سب کو اپنی عبادات اور ریاضات خشوع و خضوع کے ساتھ بجا لانے کی ساتھ نصیب فرمائے. ہماری